رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار بند ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرف پریشانی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے رزق میں تنگی آتی ہی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ کا مکمل ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ان 4 باتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، یا 4 میں سے کسی ایک بات پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، تو شاید اسی وجہ سے آپ کی رزق میں تنگی آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیدا کرتا ہے تو 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ یعنی بندہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، 50,000 سال پہلے اس بندے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا خدا پر ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تم لوگوں کا رزق تو آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہے نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار، ہر مخلوق، زمین میں، آسمان میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، بادل میں، بحر میں، نہر میں، ان سب کا رزق اپنے ذمے لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اور رحمت ہے کہ قرآن میں ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہم پر واجب ہے ان سب کا رزق۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی رحم میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور حکم کیا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں لکھو، اس بندے کا رزق لکھو کہ اس کو کتنا رزق ملے گا۔ دوسرا یہ بھی لکھو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ تیسرا یہ لکھو کہ اس کی موت کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اور چوتھا یہ لکھو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یعنی ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ یعنی ابھی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باہر بھی نہیں نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے لکھ دی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا نحن قدرنا بینہم معیشتہم، کہ دنیا کی زندگی میں جو رزق ہے نا، ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، کسی کو ہم نے زیادہ کر دیا، کسی کو ہم نے اونچا کیا، کسی کو ہم نے نیچے کیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے بڑھا دے چاہے کم کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ رزق ہماری قابلیت پر نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علامہ، کتنے بڑے بڑے علوم کے پہاڑ، وہ کھانے کی بھی محتاج تھے، دولت کی بھی محتاج تھے، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اگر ہمیں یقین ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان کو جیسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے نا، رزق بھی ڈھونڈتا ہے۔ یعنی موت اس کو ڈھونڈتی ہے کہ اس کو کہاں پر مرنا ہے، وہیں اس کو موت آتی ہے، تو رزق بھی اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو اس کا پورا رزق نہیں ملے گا۔ اب آخری بات یاد رکھنا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسی پریشانی اور رزق میں تنگی آخر آتی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اچھا خاصا کھا رہے پی رہے ہیں، بڑے کام چل رہے ہیں، کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر طرف سے نفع ہی آ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا كانت قرية آمنة مطمئنة، کہ ایک بستی والے تھے، بڑے سکون سے، امن سے، اطمینان سے رہتے تھے، اور ان کو ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ کیا معنی؟ یعنی آسمان سے بارش برستے تھے، زمین سے پھل نکلتے تھے، کاروبار میں نفع ہی نفع ہو رہا تھا، ہر طرف سے ان کے لیے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ لیکن آگے کیا کیا؟ کفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی۔ اللہ نے رزق دیا تھا کہ بندے میری اطاعت کرے، دولت آنے کے بعد زنا میں، شراب میں، جوا میں، شباب میں، کباب میں، ان سب چیزوں میں زندگی گزاری۔ کفرت بانعم اللہ،
اللہ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ عذاب کیا مسلط کر دیا؟ ایک تو ان کا رزق بند کر دیا، بارشیں بند ہو گئی، فصل ختم ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ ہاں، ہر وقت کل کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ بندے گھر سے نہیں نکل سکتے۔ بچے اگر سکول جائے، ماں بیچاری گلیوں میں کھڑی رہتی ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے، کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، دعائیں مانگ رہی ہوتی کہ خدا را یا اللہ میرے بچوں کو صحیح سلامت میرے گھر آ جائے۔ یعنی یہ دو عذاب اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے یقین سے کہیں، ایمان سے کہیں کہ یہ دو عذاب آج ہم پر آئے ہوئے کہ نہیں؟ رزق بند ہے، ہاں، اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن خود کہتا ہے بما کانوا یعملون، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں نا، یہ انہی کی سزا ہے۔ اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس وقت تک نہیں آتی مگر جو تم لوگوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ رزق میں تنگی، یہ سارا پریشانی آپ کے کیسے ختم ہوں گے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ الا بتوبۃ، جب تک بندہ توبہ نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بھوک ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شکر کرنے کے بجائے، عبادت کرنے کے بجائے گناہوں میں زندگی گزاری۔ اور اب ہم لوگ اس اسٹیٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے نا۔ یہ ہماری آخری حد ہے بربادی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اللہ کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے، اللہ سے شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ہے جو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے کہ جی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج شادیوں پر، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، کلبوں میں، آج بڑے بڑے پارٹیوں میں ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ان علاقوں سے چھٹی کر گیا ہے۔ یعنی ابلیس بھی کہتا ہوگا، شیطان بھی کہتا ہوگا کہ اب میری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تو پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو اتنے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آؤ، توبہ کرو اور آ کر گر گڑاؤ، اللہ سے مانگو، عاجزی سے مانگو۔ توبہ کرو گے انشاءاللہ میں کہ گارنٹی دیتا ہوں رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی۔ جبل رحمت پہ جائیں گے، جبل رحمت یعنی کہ رحمت کا پہاڑ، اور یہاں پر نیچے ہم لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہیں جہاں پر حج پڑھا جاتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور لائیو سٹریم میں خوش آمدید۔ جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں یہاں پر اس لائیو سٹریم کے ساتھ، ان سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پیج کو فالو نہیں کیا تو پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ہیں جناب اعلیٰ نہر زبیدہ کے آثار۔ جی، تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ نہر زبیدہ کے آثار ہیں۔ زبیدہ ہارون رشید کی زوجہ کا نام تھا اور اس نے یہ پوری نہر بنائی تھی۔ یہ بائی دا وے یہ ایک دیوار نہیں ہے، یہ نہر ہے جو اندر سے آتی تھی، اور یہ والی جو جگہ ہے یہاں سے پانی نکلتا تھا کیونکہ یہاں پر عرفات میں پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو یہ حجاج کرام کی اس نے خدمت کی زبیدہ نے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ بہت ہی نیک کام کیا اس نے۔ عراق میں اس ٹائم پہ ہوتی تھی ہارون رشید کی زوجہ، تو انہوں نے یہاں پر یہ نہر اور یہ پورا پانی کا انتظام کروایا حاجیوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ یہ بتا دیں کہ وائس اینڈ پکچر کلیئر آ رہی ہے، آپ لوگوں کو کلیئر مل رہی ہے، میری آواز اور تصویر دونوں چیزیں کلیئر ہیں؟ تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں اوپر جبل رحمت کے اوپر۔ یہ نہر زبیدہ آپ لوگوں نے دیکھ لی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کس شہر سے زیادہ تر لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لائیو سٹریم میں۔ تو یہ دیکھیں، یہاں سے ہم لوگ اوپر چڑھتے ہیں، پھر آگے اس پہاڑ کی طرف، چوٹی کی طرف جائیں گے۔ جی
آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے جائیں، اور جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پیج کو بھی فالو کر لیں، کیونکہ یہ لائیو سٹریمز کا سلسلہ ایک چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی چلتا جائے، اور یہ ساری چیزیں مجھے کافی موٹیویٹ کرتی ہیں۔ ہم لوگ اس طرف سے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہاں سے سیڑھیاں ہیں تو، ورنہ پھر آگے سے دوسری سیڑھیاں ہیں وہاں سے چڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کلیریفیکیشن آ گئی۔ آپ لوگ یہ بتا دیں کہ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ عرفات کے مناظر دیکھیں آپ اس شام کے موقع پہ۔ السلام علیکم، في طريق من هنا؟ يمكن اطلع من هنا. طلعنا من هنا بس تعبك شوي. عادي خلاص، عبال ما جيت هنا بدل ما اروح هنا. يلا يعطيكم العافية حبيبي. وہاں سے سیڑھیوں والا راستہ تھا، اس طرف سے میں نہیں گیا، لیکن اب یہاں سے مجھے جانا پڑ رہا ہے سیڑھیوں کے بدلے، لیکن کوئی بات نہیں، یہیں سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں جی۔ تو جہانگیر بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، سعیدہ حفصہ، اکرم ویلکم ان دس لائیو اسٹریم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اور یہ جبل رحمت ہے، یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور یہ خوبصورت شام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پر جبل رحمت سے۔ تو ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں جبل رحمت کی طرف، اور اوپر جا کے وہ جو نشان بنا ہوا ہے یہاں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی نظر آ جائے گا تھوڑی دیر تک، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس چیز کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام۔ جو لوگ سلام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ یہاں سے ابھی میں چڑھ کے جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا جب یہ پتھروں سے چڑھتے ہیں، ایک تو کھانا میں نے آج تھوڑا لیٹ کھایا ہے تو صحیح سانس پھول رہی ہیں، اور دوسرا یہ لائیو سٹریم کبھی کبھی تنگ کرتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ہم لوگ جبل رحمت پہ موجود ہیں اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ اوپر جا کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ جبل رحمت کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک دن یہاں پہ آئیں، عرفات کا دن ہو، حج کر رہے ہوں، اور یہاں پر آ کے آپ دعا کریں، اور ان دعاؤں میں میں بھی شامل ہوں، جیسے آج کی دعا میں آپ لوگ بھی شامل ہیں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، خوش رکھے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جب اوپر میں پہنچوں تو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں، تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ یہ دیکھیں تقریباً آدھی جگہ پہ آ گئے، یہ ہے سامنے جبل رحمت۔ ابھی اس طرف جائیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا مناظر، لیکن یہاں سے آپ عرفات کے مناظر دیکھیں، کیا خوبصورت مناظر ہیں، کیا ہی خوبصورت شام ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ویڈیو آپ لوگ شیئر کر دیں، اور جو لوگ بھی نئے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان سے گزارش ہے پیج کو بھی فالو کرتے جائیں۔ ابھی چلتے ہیں پہاڑ کی طرف۔ یہ جناب اعلیٰ جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت یعنی کہ رحمت کا پہاڑ، وہ اس لیے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کی تھی یوم عرفہ پہ۔ جب وقوف عرفہ کیا تو یہاں پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یوم عرفہ ہو، آپ لوگ یہاں پر وقوف عرفہ کر رہے ہوں اور دعائیں کریں یہاں پر، کیا ہی بات ہے۔ یہ جو پلر ہے، یہ پلر ہے صرف نشانی کے طور پہ کہ جبل رحمت کون سی ہے، کیونکہ عرفات کا پہاڑ، عرفات کا میدان بہت بڑا ہے، تو یہ پلر صرف نشانی کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ اس پلر کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ نشانی کے طور پہ پلر ہے کہ آپ جب آئیں گے عرفات میں
تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جبل رحمت کون سی ہے؟ تو یہ پلر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جبل رحمت. ٹھیک ہو گیا جناب جی. یہ جبل رحمت کے اوپر سے مناظر دیکھیں عرفات کے، بہت ہی خوبصورت عرفات دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. یہ ایک بار میں آپ کو پورا پانوراما شاٹ دکھا دیتا ہوں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں نا، ان کے نام کے آگے شیئر والا بٹن بن کے آ رہا ہے. اور ابھی میں آپ لوگوں سے بھی آپ لوگوں کے نام لینا بھی شروع کروں گا، اسی لیے آپ اپنے شہر کا نام بتا دیجئے تاکہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے شہر کا نام لوں میں اور پتہ چل جائے کہ کس بھائی کا کومنٹ میں نے پڑھا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جناب اعلیٰ جبل رحمت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ یہاں پر ٹوپیاں وغیرہ ہیں، یہ اس طرح کی کیپس ہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ تسبیح وغیرہ ہے. اور یہ جناب اعلیٰ رحمت کا پہاڑ جبل رحمت. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہاں پر لے آئے، آپ لوگ عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، تمام زیارات کریں. میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک خواہشات پوری کریں. آمین. یہ دیکھیں کتنی لمبی لمبی تصویریں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. دیکھیں کتنی لمبی لمبی تصویریں، بہت لمبی تصویریں یہاں پہ رکھی ہیں. اور ابھی اذان ہونے والی ہے، ابھی اذان ہوگی یہاں پر. اور مسجد نمرہ کے وہ مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابھی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. مسجد نمرہ، آجا بھائی زوم والے بھائی. نہیں ہو رہا ہے یار زوم. عرفات کے میدان سے خوبصورت شام. یہ دیکھیں مسجد نمرہ کے مینارات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر. یہ ہے مسجد نمرہ جہاں پر حج پڑھی جاتی ہے، اور اس ٹائم پہ ہم لوگ جبل عرفات یعنی کہ جبل رحمت پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں کہتے ہیں جبل الرحمہ اس جگہ کو، اور جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وقوف عرفات کرتے ہیں. تو یہاں پر اس پہاڑ کی طرف آنا سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک مقبولیت کا دن ہوتا ہے جو حج کا دن ہوتا ہے، جب وقوف عرفہ کرتے ہیں. حج پڑھنا ہوتا ہی وقوف عرفہ ہے. چلیں جی، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کر دیں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کے کومنٹس ایک ایک کر کے شروع کروں گا پڑھنا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ خوبصورت مناظر تو پھر دیکھتے ہی رہیں گے. ابھی نیچے اترتے ہیں یہاں پر جبل رحمت کے اوپر سے ہم لوگ. وعلیکم السلام. کیا جی عبد المالک، یہ لیں جی، یہ بھائی نے میرا پیج کھولا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ سنائیں ٹھیک ہے، خوش ہیں؟ جزاک اللہ. یہ جناب اعلیٰ جبل رحمت کے ارد گرد آپ کو گھما پھرا کے یہ یہاں پر تسبیحیں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. پھر نیچے اترتے ہیں کیونکہ مغرب کی اذان ہو رہی، تو پھر ہم لوگ نماز نیچے پڑھیں گے. یہ دیکھیں اس طرف بھی کوئی حجاج کرام کے انتظامات ہو رہے ہیں، بس کھڑی ہے، ساتھ میں کوئی کھانے پینے کی فضیلت کی حدیث ہے، مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے. سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. سنو بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں. یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی. اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں.
ہیں صحابی نے سوال کیا حضور اگر کسی کی دو ہوں تو اللہ اور دو لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے. مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بیٹیوں پر شکایت, بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو, بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو, اللہ اکبر, یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں. اور باپ جتنے بیٹھے نا, مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے, شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے, لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے. پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے. گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے. اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, سنو, گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا, اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے, کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. کئی ایسے بزرگ ہوں گے, کئی ایسے علماء ہوں گے, کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے, مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا, بہت بڑا آدمی ہے, بڑا مصروف شخص ہے, پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا. سنو, جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے. ہاں, آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. تو اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی. ہاں, بیٹیوں کی دعائیں لو, بیٹیوں کی خدمت کرو. اور میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں, اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا, تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ, تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا, بیوی کو گالیاں دی, ہنگامہ کیا, اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں رضا راضی رہتے, اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے. ہاں, نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں, اور بیٹیوں کا خیال رکھیں.